بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سید یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین تاجدار مدینہ شفیع روز شمار جناب احمد مختار غیب دیاں خبراں دین والے آقا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیارا فرمانے والی شان ہے جس بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے میرے تے درود شریف نہ پڑھے وہ بندہ بدبخت ہے اور بخیل ہے، کنجوس ترین شخص ہے۔ اس واسطے سانو کم از کم 313 واری 1000 واری 500 واری یا کتنا ہی ہو سکے روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور سلام بھی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے طریقے تے مطلب زندگی گزارو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کوئی لباس وغیرہ نال کسی غیر قوم نال مشابت رکھے گا، انہاں ورگے مطلب کام کرے، انہاں دے طور طریقیاں تے زیادہ چلے تے اس تے سختی فرمایا جن نے میرے فرمان دی مخالفت کی انہوں اللہ عذاب دے گا۔ اس واسطے ہر طرح کے گناہ تو سانو سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسی مسلمان ہاں۔ آقا علیہ السلام دی سنت تے عمل نہ کرنا اور اس دا علم حاصل نہ کرنا، قرآن حدیث دا علم حاصل نہ کرنا، یہ جہالت ہے، کمزوری ایمان دا مسلمان شکار نہیں، جڑے حاصل نہیں کرتے نہ عمل کرتے ہیں تے اذان آوے نہ اذان دا جواب دیندے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان دا جواب دیو، جویں مؤذن کہندا ہے اسی طرح پڑھو، کاروبار کچھ وقت لئی بند کر کے۔ ہن مسلمان اذان دا جواب نہیں دیندے، نبی پاک علیہ السلام ناراض ہوندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، معراج شریف دا واقعہ اس رجب دے اندر 27 رجب دے اندر رونما ہویا۔ اللہ نے آقا علیہ السلام کو بلایا، پچھلے جمعہ المبارک میں شروع کیتا سی، اج انشاءاللہ اتھوں ہی شروع کرن لگا ہاں۔ قرآن حدیث دی گل اے سکھن نال آندی ہے، ایویں نہیں آندی۔ ہر کوئی بندہ جیڑا بھی کام کرتا ہے اس دے واسطے کوئی نہ کوئی استاد بندے کو پڑھنا پیندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے سی ام ہانی رضی اللہ عنہ دے گھر۔ کتاب الاصحابہ اور اس کتاب دے صفحہ 178 تے میں یہ تحریر کر کے علیحدہ کیتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کون سی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ آپ کا نام اور کنیت ہے ام ہانی، آپ کا نام فاختہ، اور ہانی ابو طالب کی بیٹی
ماں فاطمہ بن اسد رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بہن اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہ تھی۔ فرمایا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا اور کافی احادیث شریف اور روایت بھی آپ سے ملتی ہیں کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن ہے ماشاءاللہ، اور آقا علیہ السلام آپ دے کول تشریف لے گئے کہ آپ دا نام فاختہ ہے اور کنیت ام ہانی ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ دی سکی ہمشیرہ ہے یعنی بہن ہے۔ میرے مسلمان توجہ فرما کہ کئیاں نے دیدار دا انکار کر دیتا لوگاں نے، اور کئی تے رب تعالیٰ دا انکار کر دیندے نے۔ الحفیظ والامان کوئی حضور علیہ السلام دی معراج دا انکار کر دیندے نے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے دیکھیا کہ نہیں دیکھیا کہندے نے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا، اس دے بارے چ روایتیں موجود ہیں۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت علامہ حشمت علی قادری صاحب نے اپنی کتاب 15 تقریراں نصرت الواعظین کتاب اس دے صفحہ نمبر 179 تے لکھے ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا ام ہانی رضی اللہ عنہ مہمان درکار ہے۔ انہوں نے کہا صدقے جاؤں ایسے مہمان کے کہ میرے نصیب ایسے کہاں کہ جو آپ جیسا میرا مہمان اور میرے گھر کا قدم رنجا فرمایا، میرے گھر میں مبارک قدم رکھے۔ فرمایا رشک گلزار اور برکت انوار فرمائے تھا، مجھے اپنا دیدار فیض اثار دکھایا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، فرمایا تشریف آوری پر پہلے کیوں خبر نہ فرمائی تاکہ میں، فرمایا حتیٰ کہ مکان کو صاف کر دیتی اور فرش اور زمین کو مطلب آراستہ اور زیادہ خوبصورت کر دیتی، میں اپنے مہمان خاص کے لیے کھانے کا انتظام کرتی۔ فرمایا اے ام ہانی رضی اللہ عنہ، کفار نے مجھے ایسا تنگ کیا ہے کہ خیال کھانے پینے اور پہلے سے خبر کرنے کا نہ رہا۔ اب گھر خالی کر تاکہ میں خلوت نشین ہو جاؤں اور اپنے دوست کو حال سناؤں۔ ام ہانی رضی اللہ نے جب حکم عالی سے حجرہ خالی کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کر مناجات عبادت و الہی خالق کے کائنات میں فرمایا مصروف ہو گئے، اور ام ہانی رضی اللہ عنہ اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن فرمایا مکہ میں بہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے گھر موجود ہونے کی ان کو خبر ہو جائے اور آقا علیہ السلام کو کہیں شہید نہ کریں۔ جیسا کہ ابو طالب کی تلوار برہنہ ہاتھ میں لے لی اور گھر کے آس پاس پھرنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر کے آس پاس پھرنے لگ گئی، چکر لگانے لگ گئی، کوئی بدبخت کہیں آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا پہلے میں اپنی جان آقا علیہ السلام تے قربان کروں، کیونکہ خواب کے فرشتے کو حکم ہوا اللہ رب العزت کا
اور پہنچا، تمام عالم پر نیند کاری کر دی کہ جو خواب والا فرشتہ ہے اس کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تمام عالم پر نیند طاری کر دو۔ اس نے تمام دنیا پر خواب طاری کر دیا، خواب کا حکم فرما دیا کہ سب سو جاؤ، کہ دیکھ کہ کوئی جاگتا ہے۔ انہیں عرض کی ابھی بھی کوئی دیکھ کہ کوئی انسان اس وقت جاگ رہا ہے؟ فرمایا دیکھ، فرمایا سب سو رہے ہیں، صرف ایک بڑھیا ام ہانی رضی اللہ عنہا، یعنی جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگہبانی اور پاسبانی میں مصروف ہے، مشغول ہے، وہ جاگتی ہیں۔ حکم ہوا فرشتے کو ام ہانی رضی اللہ پر بھی نیند طاری کر دو، انہیں بھی خواب میں پہنچا دو۔ اور دیوار کے سہارے آپ کھڑی تھی اور سو گئیں۔ اللہ اکبر! میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، پیارے آقا امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کن تشریف لے کے گئے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ بڑیاں خوش ہوئیاں کہ میرے گھر آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے۔ فرمایا میں صدقے واری جاواں، میرے تے نصیب جاگ گئے نے، اینا سونا مہمان آ گیا ہے، مینوں پہلے پتا چل جاندا تے میں اپنے گھر نو زیادہ صاف کر دی، اپنے فرش نو چمکا دیندی۔ مرحبا آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے، فرمایا مینوں پہلے دس دتا جاندا، فرمایا مینوں پہلے خبر دے دتی جاندی، فرمایا پہلے خبر دے دیتی جاندی کہ میں گھر نو سونا کر دیندی، زیادہ سجا دیندی تاکہ آقا علیہ السلام آ رہے ہیں۔ فرمایا ام ہانی رضی اللہ عنہا کہ کفار بد کردار نے مینوں بڑا ہی تنگ کیتا ہے۔ فرمایا خیال نہیں رہا کہ میں پہلے آمن دی خبر دیندا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام ہانی رضی اللہ عنہا، فرمایا ایک حجرہ خالی کر دیتا جاوے تاکہ میں اپنے رب تعالیٰ خالق و مالک نال راز نیاز دیاں گلاں کر لواں۔ فرمایا حجرہ خالی کر دیتا گیا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے جس ویلے حجرہ خالی کر دیتا اور ہاتھ دے اندر جناب ابو طالب دی ننگی تلوار لے کے کھڑی ہو گئی تاکہ میں دشمنوں دا مقابلہ کراں۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، فرمایا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ نو پتا سی کہ مکے دے اندر آقا علیہ السلام دے بڑے دشمن تے منافق موجود نے، اے منافق تے دشمن موجود نے جدھر آقا علیہ السلام نو شہید کر دین گے۔ اے منافق ہر جگہ تے موجود نے، بے ایمان کفار بد کردار، ایسا نہ ہوئے کہ آقا علیہ السلام نو شہید کر دین۔ ننگی تلوار لے کے اپنے گھر دے سامنے آس پاس پھرن لگ گئیاں، چکر لان لگ گئیاں کہ کوئی آوے تے میں پہلے آقا علیہ السلام تے جان قربان کر دیواں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ دی ہمشیرہ بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ دی کنی بہادری ہے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنی کے بانی دے واسطے ام ہانی رضی اللہ عنہ کھڑیاں نے دیوار دے نال۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اللہ نے خواب دے فرشتے نے حکم دیتا، فرمایا ساری دنیا نو سما دے، خواب عالم میں پہنچا دے کہ سارے دے اتے نیند طاری کر دے، یہ سارے دے سارے سو جان۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ سارے تے اللہ نے نیند طاری کر دیتی، سارے نے سارے سوں گے۔ اللہ نے حکم دیتا کوئی ویکھ کوئی بندہ جاگ رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے فرشتے نے فرمایا ایک دنا بڑھیا ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ، فرمایا ایک بڑھیا جاگ رہی، فرمایا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سوا دیو، انہاں تے بھی نیند طاری کر دیو۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرشتے نے سما دیتا، نیند طاری کر دیتی۔ آپ دیوار دے سارے کھڑیاں سن
اور اسی طرح سو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج کی رات طاعت و عبادت، فرمایا چھوڑ، تسبیح چھوڑ دے، آج منہ موڑ دے اور زیورات فردوسی سے آراستہ ہو اور پٹکا خدمت گاری کے لیے کمر میں باندھ کمر سے، اور فرما برداری پر سر رکھ، اور میکائیل علیہ السلام کو حکم سنا اور عرضوں کے ہاتھ سے رکھے اور تقسیم رزق موقوف کرے۔ اسرافیل سور پھونکے، اسرائیل ہاتھ سے روح قبض ارواح سے رک جائے اور فرشان نور ضیاء آسمان کو جا کر فرمایا بتا دو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ پورا نے خلد بری کو اور خوبصورت کر دو، سجا دو، آراستہ کر دو۔ ہاتھوں میں فرمایا جواہرات اور جنت کی چیزیں دے کر انہیں کھڑا کر دو۔ مالک دوزخ اور فرمایا ان کو حکم دو کہ دوزخ کے طبقات ٹھنڈے کر دے اور اہل دوزخ سے عذاب موقوف کر دے، بند کر دے۔ دریا موجیں مارے، ہوا چلنے سے باز رہے، آسمان گردش سے کہہ کے ٹھہرے ہوئے فرشتے جو ہیں حاملین عرش، آسمان زمین ہے نا، یہ ایکو جگہ تے ساکن۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین گھومتی ہے، حالانکہ چاند تے سورج گھومتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، فرمایا آسمان کے جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، فرمایا انہیں کہیں، فرمایا کہ وہ بھی حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کو مقدس لباس پہنائے جائیں، ان کو مقدس لباس پہنائے جائیں کہ کرسی کے سر پر تاج قدسی رکھیں، اور آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کو علیہ السلام کو خبر دو کہ وہ اپنی روحوں کو رائج قدس سے مختر اور معمر کر دیں۔ میرے مسلمان ذرا توجہ فرما کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیتا، جبرائیل علیہ السلام آج دی رات تسبیح بند کر، آج دی رات تسبیح بند کر، آج منہ موڑ لے، اپنے آپ نو ہور ذرا آراستہ کر لے، ایک پٹکا لے لے خدمت گاری دے واسطے، اور میری فرما برداری کر، زیادہ فرما برداری کر، میکائیل علیہ السلام نے حکم سنا دے اور انہیں کہیں کہ جو رزق تقسیم کرتا ہے آج موقوف کر دے، بند کر دے، اور اسرافیل علیہ السلام نے حکم دے کہ او آواز نہ کٹے بالکل۔ اسرائیل علیہ السلام نے حکم دے دے اج موت دی چھٹی کر دے، اج کسے دی روح نہیں قبض کرنی، فرمایا اج کسے دی روح نہیں قبض کرنی، اج اسرائیل نے حکم دے دے، اور آسماناں تے جڑے فرشتے کھڑے نے انہاں نوں ہی حکم دے دے کہ اے بھی اپنے آپ نوں زیادہ آراستہ کر لون، اور حوراں نوں ہی حکم دے دے، ہر شے نوں حکم دے دیو کہ اپنے اندر خوبصورت جواہرات اور سونے طباق پکڑنے تھاڑ پکڑ کے کھڑے ہو جان، سب بنا کے کھڑے ہو جان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے،
میرے مسلمان بھائی ذرا جبرائیل علیہ السلام نو جس ویلے حکم ہویا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ دے حکم دی تعمیل کیتی اور اسرائیل علیہ السلام نو حکم دے دیتا اج موت دی چھٹی کر دے رزق دے فرشتے نو کیا اج سارے کام بند کر دے اور میکائیل علیہ السلام نو حکم سنا دیتا اور اسرافیل علیہ السلام نو حکم سنا دیتا اج تو ہی سارے اپنے کام بند کر لے اور سارے دے سارے آراستہ ہو جاؤ کہ آقا علیہ السلام دی آمد ہو رہی ہے اور حد دے اندر جواہرات اور خوبصورت تھال پکڑ کے کھڑیاں ہو جاون حوراں اور جڑا دوزخ دا فرشتہ ہے انہوں حکم دے دیو اج دوزخ نو ٹھنڈا کر دے اج دوزخ نو ٹھنڈا کر دے تاکہ دوزخ دے وچ عذاب اج دی رات بند ہو جاوے کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اج عذاب بھی بند سارے کام دوزخیاں دا عذاب بھی بند اج کر دے ہوا چلے پر موجاں مارن تو باز رہے رکی رہے اسمان دے کول جڑے فرشتے ٹھہرے ہونے جنہ دی ڈیوٹی ہے حاملین عرش انہاں نو مقدس لباس پوا دیتے جان اور زیادہ خوبصورت کر دیتا جاوے اور کرسی تے ایک تاج رکھیا جاوے اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام نو خبر کر دیتی جاوے میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما اے فرشتے ہزاراں سال اپنا اللہ دے نبی حضرت پیارے آقا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دنیا تو تشریف لے گئے سی اور اللہ نے حکم فرمایا ہے اے سارے نبیاں نو تے رسولاں نو حکم فرما دیو تیار ہو جان امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال دے واسطے معلوم آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیدار نہیں رابطہ کیتا خواب سیر نہیں اللہ نے کرائی بلکہ جاگ دے ہوئے عبد فرما کے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما سارے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں ختم ہو گئی صرف ایک کوئی ڈیوٹی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہو رہی ہے سارے دے سارے استقبال دے واسطے تیار ہو جاؤ اللہ نے آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جڑے نبی نے فرمایا انہاں سارے دے سارے نو حکم دے دیو انہاں نو خبر دے دیو انہاں نو خبر دے دیو کہ روحوں کو روایج قدس اور معطر کر لو خوبصورتیاں بتا دیو میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما پھر 70,000 فرشتے اپنے ہمراہ لے کر بہشت میں جا اور وہاں سے ایک براق اور تیز رفتار اپنے ساتھ لے کر زمین پر تشریف لے جا جبرائیل علیہ السلام مشرق سے مغرب تک کی مقابر سے عذاب اٹھا تمام عالم کو بخور ایش سرور معطر کر اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا میں بابرکت میں با ادب حاضر ہو کر عرض کر کہ آج کی رات آپ کے رب نے آپ کو یاد فرمایا ہے بلایا ہے مطلب ہے اپنا دیدار کرانے کے لیے کلام سنانے کے لیے اور ہر شے کی سیر ملکوت اعلیٰ کرانے کے لیے بلایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رب جلیل بہشت میں جاتا ہوں جو آپ کا حکم ہے آپ خالق و مالک ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت میں تشریف لے گئے وہاں 40,000 براقیں وہاں پر موجود ہیں سب کی پیشانی پر نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لکھا ہے اور ان میں سے ایک براق بڑی غمگین ہے اور ایک طرف کھڑی ہوئی ہے ایک سمت میں کھڑی ہوئی ہے آنکھوں سے اشک جاری ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا آج تو براق کیوں رو رہا ہے آج تجھے کیا غم لگ گیا ہے دریافت کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام 40,000 برس سے آتش عشق محمدی میں شعلہ خان ہوں جس کے باعث نہ رات کو آرام ہے نہ دن کو چین ہے جبرائیل علیہ السلام نے اسی براق کو حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم رب پہ بلانے سے مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا اور چنا اور اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ جبرائیل علیہ السلام رائے ہموار براق رفتار لیے دولت حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یعنی آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ادب بیدار نہ کر سکے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جگاؤں۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ فرمایا میں کس طرح جگاؤں، انتظار میں ہے کہ فرمانے الہی کب آتا ہے اللہ کا حکم۔ فرمایا قبل قدمئی میرے حبیب معرج النبوت کے اندر بھی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو چوم، تیرے لبوں کی سردی سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلیں اور تجھے اس کے لیے راحت بخشی ہے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے تیرے کافور سے ہونٹوں کو پیدا کیا ہے۔ چانچے جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ملا اپنا منہ اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ آقا علیہ السلام جب جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح دیکھا، لبوں کی سردی محسوس ہوئی، آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے، جاگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کھڑے ہیں، عرض کی آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور بلایا ہے، میں لے جانے والا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیتا آج سارے کام بند کر دے، آج سارے فرشتیاں نو کہہ دیو سارے کام بند کر دیو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال دے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ پورا نو ہی حکم ہو گیا کہ ہور آراستہ ہو جاؤ۔ عرش تے جڑے فرشتے کھڑے سی انہاں نو بھی حکم ہو گیا کہ اج تسی ہور زیادہ خوبصورت لباس پا لو، اور مالک دوزخ نو حکم دیتا اج دوزخ دے وچ کسے بندے نو عذاب نہ ہوئے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں کہ ہر شے نو، راہاں نو، بازاراں نو، جنت نو، ہر طرف نو زیادہ سجا دیو، کیونکہ کسی شاعر نے خوب کیا ہے، راہوں کو سجانے دو میرے محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو میرے محبوب نے آنا ہے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم فرمایا ٹھیک ہے جو رب کریم تیرا حکم ہوئے میں اس دی حکم دی تمیل کرنا وا۔ فرمایا فرشتیاں نو حکم دے دیو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نو حکم دے دیو کہ تسی بھی سارے دے سارے نبی استقبال دے واسطے آ جاؤ، مطلب اقصی مسجد دے وچ آ جاؤ۔ اے مسلمان بھائی ذرا غور و فکر کر، آدم علیہ السلام تو لگ کے موسیٰ علیہ السلام تک سارے دے سارے نبی دنیا تو تشریف لائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تے جے تکر موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے، سارے دے سارے نبی رسول تشریف لے کے آگے۔ انہاں نو آگاہ کر دیو، اعلان کر دیو سارے دے سارے آ جاؤ، امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال دے واسطے آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام نے سارا حکم دے دیتا، امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال دے واسطے کھڑے ہو جاؤ، اج موت دی چھٹی، سارے کماں دی چھٹی، بس اج آقا علیہ السلام دا استقبال کرو۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رب کریم ٹھیک ہے، سارے تک اطلاع پہنچ گئی، فرشتیاں نو حکم ہو گیا،
اور نبیاں نو ہی حکم ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال واسطے آ جاؤ کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت دے وچ تشریف لے گئے۔ جس ویلے جنت دے وچ تشریف لے گئے اوتھے جا کے ویکھیا کہ براقاں کھڑیاں ہوئیاں نے، براقاں کھڑیاں ہوئیاں نے، اور ایک براق بڑا کمزور ہے، رو رہا ہے، بڑا غمگین ہے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اے براق بڑا رو رہا سی، غمگین سی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا شان عظمتاں کتنیاں اعلیٰ کیتیاں۔ میرے مسلمان بھائی جس ویلے جبرائیل علیہ السلام نے دیکھیا ایک براق بڑا کمزور ہے، کھڑا ہو کے رو رہا ہے، فرمایا کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کے اس براق سے کول پوچھیا، اے براق تو کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو رو رہے ہیں، باقی سارے خوش ہو رہے تے کیوں پریشان؟ ہر براق دی پیشانی تے متھے تے آقا علیہ السلام دا نام لکھا ہے۔ کنیاں براقاں سن؟ 40,000۔ ہر براق دے متھے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ فرمایا ساریاں جڑیاں براقاں نے انہاں دی پیشانی متھے دے اُتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا براق تو کیوں سر ہیٹھاں کر کے رو رہا ہے؟ وہ ایک طرف کھڑا سی اور رو رہا سی، اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، عشق دے آنسو جاری نے، محبت دے آنسو جاری نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اندے کول جا کے پوچھیا، دریافت کیتا کہ 40,000 براق کھڑے نے تے تو کلا ہی رو رہے ہیں؟ براق نے کی جواب دیتا، میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ رو رہا ہاں، میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رو رہا ہاں۔ اج دیکھو نا ساڈے دل دے اندر جس ویلے تمنا ہوئے اسی دعا کرنے ہیں، اسی رونے ہیں، کہنے ہیں مکہ المکرمہ اللہ سانو لے جاوے، مدینہ المنورہ لے جاوے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ زیارت کراوے، منگنے نے دعاواں۔ تے براق دی ہوئی تمنا سی کہ میرے تے سوار ہون تے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہون۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، براق نے کہا میں عشق دے وچ رو رہا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تینوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری واسطے منتخب کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے براق نو اپنے نال لیا اور محبت دے نال لے کے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے نے، پروردگار دے حکم تے، خالق مالک دے حکم تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے گھر دے تشریف لے کے آئے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ دی طرف کوئی لوگ کہندے نے خانہ کعبہ دے کول تشریف لے کے آئے، لیکن آقا علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ دے گھر آرام فرما سی۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس ویلے تشریف لے کے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے سی، سو رہے سن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو کس طرح جگاواں؟ فرمایا تیرے ہونٹ ٹھنڈے بنائے، تیرے ہونٹ مبارک ٹھنڈے بنائے نے۔ آج دیکھو نا کہ فرشتہ نور دا بنیا ہے، فرشتہ ہر انسان نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام تیرے ہونٹ ٹھنڈے بنائے نے، جا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں نو چوم لے۔ کی کر لے؟ قدم مبارک چوم لے۔ ایسے واسطے دا انتظار سی، تینوں نور دا پیدا کیتا اور تیرے ہونٹاں نو کفور دا پیدا کیتا تاکہ اے ٹھنڈک آقا علیہ الصلوۃ والسلام محسوس ہوئے۔ میرے مسلمان بھائی جیڑا کہندا جبرائیل علیہ السلام تے نور نے تے نبی پاک علیہ السلام نور نہیں ہو سکتے، خالی بشر نے۔ ہن نور والا فرشتہ نبی پاک علیہ السلام دے قدم چوم رہا ہے، فرشتیاں دا سردار، نبیاں تے رسولاں دے امام دے قدم چوم رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نو حکم آیا کہ اپنا منہ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تے رکھ، چوم مار اپنا منہ۔ فرمایا ایسے طرح عرض کیتا، جس ویلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چومیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نو ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا علیہ السلام جاگ گئے۔ ہن ایک شاعر اس طرح کہندا ہے، چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی۔ شاعر نے بڑا سچ بولے ہے، چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، چمڑ جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا گناہ تے، چمڑ جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا گناہ تے۔ میرے مسلمان بھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دے قدم مبارک چومے اور آقا علیہ السلام نو جاگ آ گئی۔ شاعر نے کہا لا جبرائیل علیہ السلام تے فتوا کہ آقا علیہ السلام دے قدم چوم رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، شاعر کہندا ہے، رات میرا آسمان تائی رب نے دلہن وانگ سجایا، رات میرا آسمان تائی رب نے دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج پہنایا، جبرائیل نے آن جگایا، جدوں سب سو گئے بن ٹھن کے محبوب خدا دے کوڑ تشریف لایا، آزم دید دی خاطر سدیا ایک سیر دا نام لے کے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس ویلے چومیا، آقا علیہ السلام نے سردی محسوس کی تھی، عرض کیتا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اللہ نے سلام عرض کیتا ہے، اللہ نے سلام عرض کیتا ہے اور اللہ بلا رہا ہے، لے جان والا میں۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ ہن تسی یہ دسو بندہ جاگدے ہوئے غسل کرتا یا ستا ستا؟ جاگدے ہیں۔ یہ کہندے نے سی شیخ القرآن شیخ الحدیث ہاں، سنو شیخ الحدیث۔ فرمایا آقا علیہ السلام جس ویلے جاگے تو جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے نے۔ جبرائیل علیہ السلام نو حکم ہویا، اے جبرائیل علیہ السلام بیٹھ میں جا، بھی وہاں سے آب کوثر لا، اس سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے پانی دے۔ ابھی کلام تمام نہ ہوا تھا کہ پانی آ گیا۔ دروغہ بیشت 2 سرائیاں یقوت کی آب کوثر سے بھری ہوئی لے کر آ گئے اور ایک تشت میں رکھ دی، اور فرمایا کہ ایک ایک گور تابہ رکھا گیا، خوبصورتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر بیشتی لباس پہنایا گیا علیہ السلام کو، امامہ نورانی باندھا۔ روایت میں ہے، اب اس امامے کی شان سنو کتنی شان، کہ آقا علیہ السلام کو بلانے سے پہلے کرسی رکھی گئی اور اس کو سجایا گیا آقا علیہ السلام کے لیے تشریف فرمانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ اب نورانی امامے کا ذکر سنو کہ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اس امامہ کو فرمایا بیٹھ
میں 7000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کتنے ہزار سال؟ 7000 سال پہلے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے اللہ نے اس امامہ کو جنت میں بنوا کر رکھا دیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے پہلے فرمایا اور 40,000 فرشتے اس کے ارد گرد آس پاس کھڑے ہیں۔ کتنے؟ 40,000۔ اے شان عظمت آقا علیہ السلام، 40,000 فرشتے اس کے آس پاس ہیں۔ فرمایا ارد گرد یعنی آس پاس کھڑے ہیں، نئے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ہر تسبیح پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت نعت ہوئے، بیان ہوئے، اذان ہوئے یا کوئی محفل ہوئے، ہم درود پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کی سنت، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اس واقعہ سے بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرے مسلمان بھائی توجہ فرما، 40,000 فرشتے آس پاس کھڑے ہیں امام شریف کے اور درود پڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا جو فرشتہ ہے تو بیشت والا، فرمایا اس کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور امامہ میں 40,000 نقش، 40,000 قسم کی خوبصورتیاں۔ اب تو جو مسلمان ہے وہ ننگے سر پھرتا ہے، ہر نقش میں 4 خط ہیں، اول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوم میں محمد نبی اللہ، کوئی لوگ پڑھ جاتے ہیں نبی اللہ، ہے نبی اللہ یعنی اللہ کا نبی، اور تیسری میں خلیل اللہ، اور چوتھے میں حبیب اللہ لکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امامہ شریف دیا، اور نلین مبارک سمرد زمرد کے بڑے ہوئے ہیں پہنائے، اور پٹکا یاقوتی سرخ آقا علیہ السلام کی مبارک کمر میں باندھا، اور میرے مسلمان 400 موتی آفتاب کی مانند جیسے ہوتے ہیں وہ چمک رہا تھا، موتی جڑے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں تھام لیا، اور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہاں آب زمزم سے وضو بھی کیا، اور 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، کیونکہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس ویلے آقا علیہ السلام دے کول تشریف لے کے آگے، آقا علیہ السلام نو جگایا، آقا علیہ السلام نو فرمایا کہ میں آیا ہاں لے جان واسطے، اللہ دا حکم ہے، اللہ نے سلام بھیجیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نو حکم ہویا ہن آب کوثر دا پانی لے آیا جاوے، آقا علیہ السلام جس نال غسل فرمان۔ میرے مسلمان بھائی جا کے جنت دے وچوں فرشتہ پانی لے کے آیا آب کوثر دا، اور ایک تشت تھال دے اندر رکھ دتا گیا، خوبصورت پانی۔ آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا اور جنتی لباس پایا، اور امامہ شریف نورانی دا حکم ہویا، وہ امامہ کس طرح بنایا گیا سی؟ فرمایا 7000 سال پہلے آدم علیہ السلام دے پیدا کرن تو اللہ نے ایک امامہ بنوایا، فرشتیاں نے اس نو رکھیا جنت دے وچ۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، 40,000 فرشتے اس امامے دی تعظیم دے واسطے کھڑے ہو جاندے سی، ہر فرشتے دا ایکو ہی کام سی درود شریف پڑھدا۔ کی کردا ہے؟ ہر فرشتہ درود شریف پڑھ رہا ہے اور کھڑے ہو کے تسبیح کر رہا ہے، اور جیڑا فرشتہ جنت تے مقرر ہے، فرمایا انہوں نال لے کے حضور علیہ السلام دی زیارت واسطے آئے۔ فرمایا امامہ مبارک کے اندر 40,000 نقشے بنے ہوئے، اتنا خوبصورت امامہ ہے۔ ایک تے لکھا ہے محمد رسول اللہ، ایک لائن تے لکھا ہے حبیب اللہ، ایک لائن تے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیل اللہ، کہ نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی ہر خوبصورتی دا لکھا ہے۔
ایک جبرائیل علیہ السلام نے خوبصورت پٹکا لیا آقا علیہ السلام دی مبارک کمر مبارک تے بنیا ایک خوبصورت پٹکا سی اور فرمایا جی میں سورج چمکدا ہے اس طرح اور میرے مسلمان بھائی توجہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک ہاتھ پھڑیا اور مسجد حرام دے وچ لے کے آ گئے مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ اور روایت دے مطابق آقا علیہ السلام نے آب زمزم دے نال وضو بھی فرمایا 7 واری طواف کیتا 7 واری آقا علیہ السلام نے طواف کیتا اور پھر فرمایا حتیم دے اندر تشریف لے گیا آقا علیہ السلام کیونکہ اوتھے نفل پڑھنے ہوندے نے مقام ابراہیم دے نال ایک گول دائرہ بنیا ہے اکثر حاجی بھی اوتھے نفل پڑھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جس طرح اللہ نے حکم فرمایا اسی طرح کیتا اور میرے مسلمان بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ شریف دے وچ طواف کیتا اور پھر اگلا سفر شروع ہویا میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ آقا علیہ السلام جاگ رہے تھے تے اے معراج ہویا پہلے سو رہے تھے تانوں پتہ ہے بندہ طواف کرتا ہے ستا ہوا طواف نہیں کرتا جاگدیاں طواف کرتا ہے آقا علیہ السلام نے طواف بھی کیتا اور خانہ کعبے دے اندر تشریف لے گئے اللہ رب العزت نے ایک کمال قدرت دکھایا جبرائیل علیہ السلام نے پھر آقا علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑا خانہ کعبہ سے مکہ میں لائے وہ آقا علیہ السلام فرمایا تشریف لائے میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور 70,000 فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہیں لائن کے اندر کھڑے ہیں سب میں کھڑے ہیں ان فرشتوں کا کیا کام ہے آقا علیہ السلام کا استقبال کہ آقا علیہ السلام کو دیکھیں کیونکہ نبیوں کی تمنا فرشتوں کو تمنا کہ ہم آقا علیہ السلام کو روبرو کھڑے ہو کر دیکھیں اور ادب اور تعظیم کے لیے کھڑے ہیں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا فرشتوں کا کیا سلام تھا السلام علیکم یا اول السلام علیکم یا آخر رضائے الہی کے لیے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا فرشتوں نے جواب دیا بشارت دی خوشخبری دی مبارکباد دی حضور علیہ السلام نے انہیں جواب سلام سے سرفراز فرمایا پھر ایک طرف جو ہے نا وہ براق بندھا ہوا ہے کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا اور اس کے جو کان ہیں وہ ہاتھی کی طرح ہاتھی کی مثال گھوڑے جیسے اور خوبصورت اس کے پاؤں زمرد کے بنے ہوئے ہیں سبز اور اس کے دانت سینہ بال گردن یاقوت سے بنے ہوئے مرجان سے پیٹھ سفید ہے اس کی گائے کی طرح جیسے ہے اس طرح اور فرمایا انہیں دیکھا اس نے اپنے کھولے پر مشرق اور مغرب کی طرح خوبصورت آراستہ ہے بیٹھتی زیور سے اور یاقوت سرخ کی مانند پیشانی ہے اس کی اور اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہے اور فرمایا درمیان صفا اور مروہ خطبت اقدس میں حضور علیہ السلام کو یہ براق پیش کیا گیا یہ خوبصورت براق پیش کیا گیا وہ خوش ہوا آقا علیہ السلام کی آمد پر خوش ہوا جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو تھوڑا ہلا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کی طرف چلی گئی. تمام ملائکہ عالم اور عالم بالا انتظار میں ہیں. حضور علیہ السلام نے براق کو دیکھ کر تھوڑا سا سر مبارک نیچے فرمایا اور دل میں پیاری امت کا خیال آیا. حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنج کیوں فرما رہے؟ دریافت کیا. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا آقا علیہ السلام نے آج مجھے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے انعام و کرام سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے اور اعزاز بخشا ہے. اپنے پاس بلانے کے لیے لباس بیشتی بنایا گیا ہے، سواری بھیجی گئی ہے، فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ میرے جلوے کو دیکھنے کے لیے تشریف لاؤ. کل قیامت ایک دن میری امت فرمایا اس دن بھوکی پیاسی سر تپاؤں پر ہنا کھڑی ہوگی اور گناہوں کا بوجھ ان کے سروں پر ہوگا. قبروں سے اٹھیں گے 50,000 سالہ قیامت کا دن اور 30,000 برس کی راہ پل صراط. کئی حضرات نے 15,000 بھی لکھی ہے. اور فرمایا جہنم کی پشت پر یہ پل صراط ہوگا. ایسی راہ اور مشکل اور کٹھن راہ سے میری امت کا کیا بنے گا، کیسے پار کرے گی؟ فرمانے الہی ہوا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل کو غم اور رنج سے علیحدہ کر دیجئے. میں نے جس طرح آج آپ کو اپنی نظر عنایت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، آپ کے لیے براق سواری تیار کی ہے، بھیجی ہے، اسی طرح قیامت کے دن آپ کے ہر امتی کی قبر پر ایک ایک براق بھیجوں گا اور سب کو ان پر سوار کر کے لے جائیں گے، پل صراط سے پار لگا دیں گے اور 50,000 سالہ دن قیامت ایک دم میں انہیں ملے گا. بیش انبر میں داخل کروں گا. حضور علیہ السلام نے یہ خبر سن کر خوشی کا اظہار کیا. براق نے تھوڑی سی شوخی کی اور اچھلنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اپنے رب کی عزت کی جلال کی قسم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری ہے. محمد بن عبداللہ یعنی آقا علیہ السلام میری سواری ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں انا محمد رسول اللہ، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا براق یہ کیا بدتمیزی ہے، تو ہلنے لگ گیا ہے، تم بے حرمتی کر رہے ہو، تجھے کیا ہوا ہے، تو شوخی کرتا ہے، خبردار اپنی جگہ پر قائم رہے. آقا علیہ السلام سے بہتر آج تک کوئی بھی تجھ پر سوار نہیں ہوا. وہ سن کر کانپ گیا اور اس کے بدن سے پسینہ ٹپکنے لگا، نکلنے لگا. سب کچھ براق نے بند کر دیا. میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کعبہ شریف دے کول لے گئے. اوتھے اللہ تعالیٰ دے فرشتے کھڑے نے، استقبال دے واسطے کھڑے نے. فرشتیاں نے سلام کیتا، آقا علیہ السلام نے سلام کیتا اور صف دے وچ کھڑے نے، آقا علیہ السلام دے استقبال واسطے کھڑے نے، رضائے الہی دے واسطے کھڑے نے. حضور علیہ السلام نے انہوں سلام کیتا. پھر ایک جگہ تے فرمایا سواری بنی ہوئی ہے جس دی رفتار بجلی تو ہی تیز ہے، اور فرمایا گدھے سے بڑا ہے اور کھچر سے فرمایا چھوٹا ہے. فرمایا اس تے ہاتھی ورگے مطلب ایک کان نے. اور میرے مسلمان بھائی اے سواری آقا علیہ السلام دے واسطے تیار ہے، خوبصورت سواری. اور اس سواری دی پیشانی تے لکھیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے سواری فرمایا درمیانے صفا اور مروہ دے قریب فرمایا اوتھے درمیان دے وچ بنی ہوئی اینو فرمایا براق کہندے جس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نے دیکھیا اے بڑی خوش ہوئی اس دی نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جس ویلے پئی اے بڑا خوش ہوئی انہیں ظاہر کیتا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن میرے نال تشریف لے کے چلو اللہ خالق و مالک دے کول چلنے آئے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے جس ویلے آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ براق تے سوار ہو جاؤ براق تے سوار ہو جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہونے تو پہلے اپنا تھوڑا جہا سر مبارک جھکایا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا جبرائیل علیہ السلام اللہ نے مینوں بڑے بڑے انعامات دیتے نے اج میرے واسطے بڑے بڑے انتظام کیتے نے فرمایا لباس فرمایا جنت والا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور فرشتیاں نو حکم فرمایا ہے میرے واسطے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میری امت بھوکی پیاسی جس ویلے کھڑی ہوئے گی انہاں دے اُتے گناہاں دا بوجھ ہوئے گا اس دن کی بنے گا اور کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا لباس نہیں ہوئے گا میری امت اٹھے گی 50,000 سال دا قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا اس دن کی بنے گا 30,000 سال دی راہ ہوئے گی اور جہنم دے اُتے پل صراط قائم کیتا جائے گا میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما اللہ رب العزت نے اپنا فرمان پہنچایا حکم فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کرن دی کوئی نہیں گل پریشان ہون دی کوئی گل نہیں ہے فرمایا تیری امت دے واسطے ہر قبر دے کول ایک ایک براق بھیجیا جائے گا ایک ایک براق بھیجیا جائے گا امتیاں نو کم از کم عبادت تے کرنی چاہیے نا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت سنت تے سیکھن تے کچھ وقت کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے میرے مسلمان بھائی توجہ فرمایا 50,000 سال دا دن قیامت دے دن ایک دم ہی طے ہوئے گا اور جنت دے وچ انہاں نو داخل کیتا جائے گا براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہلنا شروع کر دیتا براق نے کیا آج میں محمد بن عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے سوار ہون گے حضور علیہ السلام نے براق نو جواب دیتا ہاں انا محمد رسول اللہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آج تک جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تیرے تے کوئی سوار نہیں ہویا براق تو شوخی کرنا ہے ہلنا ہے براق تو آرام نال کھڑا ہو جا براق نو پسینہ آ گیا براق نو پسینہ آ گیا انہیں ہلنا بند کر دیتا انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ تو مبارک مزید پہ